یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام اوصیاء کی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ لعنت ایک دعا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی جا رہی ہے، اور یہ ضد ہے رحمت کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پہ لعنت ہو تو کیا یہ غلط ہے؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پہ لعنت ہو تو کیا یہ غلط ہے؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور باقی اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں پہ لعنت ہی بھیجی جائے گی، ان پر رحمت کی دعا تو نہیں کی جا سکتی۔ آج ہم دو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک کا تعلق ہے جناب میثم عباس کے نوحے سے، جس کا عنوان ہی یہی ہے لعنت بر دشمن زہرا۔ اسے پاکستان کی گورنمنٹ نے یوٹیوب سے درخواست کر کے بین کروایا اور رکوا دیا، اور پاکستان میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نوحے کو دیکھنا چاہیں تو وہاں پر لکھا ہوا آتا ہے دس کانٹینٹ از ناٹ اویلیبل آن دس کنٹری ڈومین ڈیو ٹو اے لیگل کمپلینٹ فرام دا گورنمنٹ۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو ہم سوال یہ کریں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس کو رکوایا ہے۔ اگر یہ سوچ کے رکوایا ہے کہ اس سے اسلام کے کسی فرد کی توہین ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں دال میں کالا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پہ لعنت ہو تو کوئی مسلمان تو پریشان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہیں کہ ان کے دشمنوں پر لعنت ہو تو کوئی مسلمان تو پریشان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی مسلمان ان کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم یہ سوال کریں گے کہ اس وقت یوٹیوب پر ہزاروں چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہی ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے اور اردو میں ہو رہی ہے، اور لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نئے ایتھیسٹ ہیں، ہم ایکس مسلم ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے اللہ کی توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والا مواد کبھی بین کرنے کی کوشش کی؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ تو پاکستان کے یہ کون سے ادارے ہیں کہ جنہیں اللہ کی فکر بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کی فکر بھی نہیں ہے؟ اگر فکر ہے تو رسول اور آل رسول کے دشمنوں کی فکر ہے۔ یہ بات تمام مسلمانوں کو بڑی دقت سے سوچنی چاہیے کہ پاکستان میں اللہ رسول کے خلاف مواد عام طور پر دیکھنے میں مل جائے گا، اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے یوٹیوب پر۔ اب ہم توجہ دلائیں اپنی قوم کی کہ اس واقعے کو کسی ایک نوحے والے کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں اور کسی ایک نوحے سے ریلیٹ نہ کریں۔ اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں حکومتوں کی جانب سے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اگر اقوام اپنی عزت اور آبرو اور وقار کا خیال کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں تو پھر ان کاموں کو زیادہ پائیداری نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہمارے ہی کچھ افراد اس قسم کے کاموں کی حمایت کریں گے تو اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں نوحے ریلیز ہونا مشکل ہو جائیں گے، اور پاکستان میں نوحے ریلیز ہونے سے پہلے شعراء کے کلام کو پیش کرنا ہوگا، NOC لینی ہوگی، اور ہزار قسم کی مشکلات ہوں گی۔ اب ان افراد کو کہ جنہوں نے دشمن رسول اور آل رسول پر لعنت گوارا نہیں کی، ہاں اللہ کی توہین گوارا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین گوارا کر رہے ہیں، رسول اور رسول کی بیٹی کے دشمنوں کی توہین برداشت نہیں ہو رہی، جبکہ وہاں پر کوئی نام نہیں ہے، اور بلا شک
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پر لعنت ہے، ظاہر رحمت تو نہیں ہو سکتی۔ خیر، اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، اور وہ توہین قطعاً فرانس کے کیریکیچر یا کارٹون سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کو تو رد کیا جا سکتا ہے کہہ کے کہ دشمن بنا رہے ہیں، لیکن خود اگر اپنے ملک کی کتابوں میں یہ چیزیں ہوں اور ہمارے یہاں سے اپلوڈ ویب سائٹ پر ہو رہی ہوں، انگلش میں اور فرینچ میں اور دیگر زبانوں میں ترجمے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہو، تو کیا آپ اس کو بھی بین کرائیں گے؟ آپ کے سامنے ہم صرف ایک حوالہ پیش کرتے ہیں اس وقت صحیح بخاری کا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدترین تہمت لگائی گئی ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آپ نے خودکشی کی کوشش کی۔ اب آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جلد نمبر 8، ترجمہ ہے مولانا محمد داؤد راز صاحب کا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اسے چھاپا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 283 اور حدیث نمبر ہے 6982، اور ریڈ سے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، معاذ اللہ، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا، یا محمد، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے، لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہتی تو آپ نے ایک مرتبہ ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور اسی طرح کی بات کی۔ تو اسی دائرے سے ہماری درخواست ہے کہ ان چیزوں کو بھی ویب سائٹ سے ہٹائیں، ان کو بانٹنا بند کریں، چھاپنا بند کریں، ان کے انگلش کے ترجمے بند کریں۔ یہ چیز جب دشمن کے پاس جائے گی تو توہین رسالت ہوتی ہے۔ اب اگر فرانس میں کوئی ایسا کیریکیچر بنے معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ پر ہیں اور جیسا کہ بخاری میں کہا جا رہا ہے ایسی خواہش رکھتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کتاب کو پہلے بین کریں، بعد میں کسی اور پر اعتراض کریں۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 اور حصہ نمبر 1 اور پیج نمبر 4 پہ باقاعدہ ہیڈنگ ہے خودکشی کا ارادہ، اور پیج نمبر 60 پہ واضح ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور پھر یہاں پر یہ موضوع آیا ہے اور زیادہ بےہودہ طریقے سے، اور ہیڈنگ کیا ہے؟ خودکشی کا ارادہ۔ میں خواب سے بیدار ہوا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے قلب پر نوشتہ ثبت ہو گیا ہے۔ میں شاعر اور آصیب زدہ کو دنیا میں سب سے زیادہ برا سمجھتا تھا اور ان کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا، میرا نفس ضرور شاعر یا آصیب زدہ ہے، مگر میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا تھا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچا کریں۔ میں پہاڑ کی کسی بلند چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے خودکشی کیے لیتا ہوں تاکہ اس رسوائی کے خیال سے اطمینان ہو۔ اور بعد میں وہی موضوع کہ جناب جبرائیل نے آ کر سمجھایا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو بین کریں۔ اب یہاں پر ہم ایک اور موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت شرک اور غلو کے نام سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ بلا شک اگر کوئی شرک کرے، غلو کرے اور واقعاً شرک اور غلو کرے تو اس کو سمجھانا چاہیے، لیکن یہ بات وہ کر سکتا ہے کہ جو شرک اور غلو اور توحید اور تفویض اور دیگر موضوعات سے آشنا ہو۔ کل ہی ہم نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے امام خمینی اور ولایت تکوینی کے نام سے، کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے موضوع کلیئر ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بلا شک جو بھی کفر آمیز بات کرے یا غلط بات کرے، جس طرح سے صحیح بخاری میں کفر آمیز بات ہے، وہ سب غلط ہیں۔
ہمارے ممبر سے کوئی اس قسم کی بیہودہ بات ہو ہمیں اس سے بالکل روکنا چاہیے اور کھلی مخالفت کرنی چاہیے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں کلچر چل رہا ہے کہ مقدمے درج کیے جائیں، یہ ایک خطرناک کام ہے اس اعتبار سے کہ ہم اپنے مذہبی کاموں میں خود کورٹ کو یا ریاست کو مداخلت کی اجازت دے رہے ہیں. اور یہاں پر یہ جان لیں کہ اگر کوئی جج کوئی ڈیسیشن لیتا ہے، کوئی ججمنٹ دیتا ہے، تو وہ پھر اگلے آنے والے ججوں کے لیے ایک دلیل بن جاتی ہے فیصلہ دینے کے لیے اور سخت فیصلہ کرنے کے لیے. لہذا اب اگر کوئی جج فیصلہ دیتا ہے اور کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر یہ اس کا ججمنٹ اگلے آنے والے ججوں کے لیے کام کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے ججمنٹ کی بنیاد پر اگلے جج بھی ایسا ہی فیصلہ کریں گے. لیکن پھر وہ بعد میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور فضائل اہل بیت پر بھی شیعوں کو سزائیں دیں گے. لہذا بلا شک کوئی بھی کفر آمیز بات ہو، چاہے وہ یہ والی کفر آمیز بات ہو کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی نسبت ہو، یا جیسے کہ بخاری میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. اب آپ کے سامنے صحیح بخاری اور حدیث نمبر ہے 6661، اور یہاں پر موضوع ہے کہ جو آپ کے سامنے بالکل پڑھ دیتے ہیں کہ دوزخ ہمیشہ یہ کہتی رہے گی کیا کچھ مزید ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو وہ کہہ اٹھے گی بس بس مجھے تیری عزت کی قسم. اس کا ایک بڑا حصہ سکڑ کر دوسرے سے مل جائے گا. اور اس روایت کو شعبہ نے قتادہ سے روایت کیا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا جسم بنایا جا رہا ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی ٹانگ کو معاذ اللہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. کسی بھی ادارے کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ پھر اتنی مداخلت کرے کہ جس کو اردو میں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ انگلی اگر پکڑوائیں گے تو پھر ہاتھ، اور ہاتھ سے پھر یہ ہاتھ چلا جاتا ہے گلے تک. لہذا بلا شک تیسری دفعہ اس بات کو واضح کریں کہ کوئی غلط بات ہو ان لوگوں کی تنبیہ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے. لیکن یہ سمجھانے کا کام اور تنبیہ کا کام وہ کریں گے جو خود توحید اور شرک اور غلو اور تفویض اور ان موضوعات کو جانتے ہوں. اور پھر آخر میں توجہ دلائیں کہ ان موضوعات کو سمجھنے اور جاننے کے لیے آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسفی الخمینی کی کتاب ولایت فقیہ سے کچھ چیزوں کو ہم نے نقل کیا، اور انسان کامل میں جو ان کے مختلف نظریات نقل ہوئے ہیں اس میں نقل کیا. لہٰذا دیکھا جائے پہلے کہ کون سی بات غلط ہے اور واقعاً غلط بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر غلط ہے تو بلا شک سمجھایا جائے، امر بالمعروف کیا جائے. لیکن کورٹ کو اس طرح سے داخل نہ کیا جائے کیونکہ یہ آئندہ ہمارے لیے مشکل بن جائے گا. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے.